نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر باوقار حضرت عزیز ملت سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ مبارکپور، ڈائز پہ تشریف فرما جملہ علماء ملت اسلامیہ، اس 50 سالہ عرس کی تقریب میں تشریف لانے والے پورے ہندوستان اور بیرون ہند سے عشاقان حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان، کل سے لے کر آج تک عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آخری کڑی کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اشرفیہ کیا ہے اب سب جانتے ہیں، حافظ ملت کون ہیں سب مانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حافظ ملت کو سب جانتے ہیں۔ حافظ ملت کو جاننے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، سیاست کی ضرورت ہے، لطافت کی ضرورت ہے، تہذیب کی ضرورت ہے۔ آسان نہیں حافظ ملت کو پہچاننا، ہاں ماننا ضروری ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ حضرت کی مبارک ذات کو ہر زاویے کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں حضرت کی زندگی کا جو ماحصل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو جامعہ کے احاطے میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کا کنسپٹ حضور حافظ ملت کے اس نظریے کا حامل ہے جس نظریے کو وہ زمین پر عملی طور پر برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا نظریہ تحفظ شریعت ہے۔ حفظ کا کورس ہو یا تجوید کا کورس ہو، درس عالیہ کا کورس ہو یا درس نظامیہ کا کورس ہو، اشرفیہ کے احاطے میں تعلیم کا مقصد صرف تحفظ شریعت ہے، اور تحفظ شریعت کے لیے زاہد کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے، سیاست کی بھی ضرورت ہے، بصیرت کی بھی ضرورت ہے، بصارت کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، ثروت کی بھی ضرورت ہے، اور حکومت کی بھی ضرورت ہے۔
اسلامی شریعت کا نام ہے حکمرانی، اور حافظ ملت اسلام کے ماننے والوں پر اسلام کی حکمرانی کا یہ محل تعمیر کر کے گئے، اور انہوں نے ایسی نشان منزل دنیا کے سامنے رکھی کہ ان کے بعد بھی ان کے اس نظریاتی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصلاح عمل، اصلاح معاشرہ، اصلاح عقائد، اصلاح اخلاق، تربیت، تنظیم، تحریک اور اس کی تعبیر، یہ حضور حافظ ملت کے مشن کا خلاصہ ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اشرفیہ کے دامن میں ہر طرح کا علم حضرت کا کنسپٹ تھا، حضرت کا نظریہ تھا، تو ہر علم ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے، ایک پاور ہے۔ اس پاور کا استعمال کس کے لیے؟ اس پاور کا استعمال ہونا ہے تحفظ شریعت کے لیے۔ اب تحفظ شریعت میں اعمال کا بھی تحفظ، عقیدے کا بھی تحفظ، اخلاق کا بھی تحفظ، انکسار کا بھی تحفظ، اعتماد کا بھی تحفظ، اوقاف کا بھی تحفظ، قبرستان کا بھی تحفظ، مسلم پرسنل لا کا ٹوٹل تحفظ۔ یہ ہے تحفظ شریعت کا وہ کنسپٹ جو حافظ ملت نے دیا۔ الحاد و بے دینی کے مقابلے میں اشرفیہ کی فوج کو سامنے آنا ہوگا، حکومت کے باطل نظریات سے ٹکرانے کے لیے اشرفیہ کی فوج کو سامنے آنا ہوگا۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی تحفظ شریعت کا نظریہ نہایت ہی ضروری ہے، اور ہر دور میں داخلی اعتبار سے بھی تحفظ شریعت کے کارنامے علماء نے انجام دیے ہیں، اور داخلی تحفظ شریعت کے کارنامے بھی علماء نے انجام دیے ہیں۔ خارجی اعتبار سے اسلامی شریعت کی شبیہ کو مٹانے کے لیے فتنے کیسے برپا ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی شناخت مسجد سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت مدرسوں سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت اوقاف کی جائیداد سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت مسلمانوں کی تہذیب سے ہے، ان کے آثار سے ہے، مسلمانوں کی ذہن سازی سے ہے۔ اب آج دیکھیں آپ، داخلی طور پر اگر اسلامی شریعت کی شبیہ بگڑ رہی ہو تو علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور خارجی طور پر اگر اسلامی شریعت کو چیلنج دیا جا رہا ہو تب علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آج خارجی طور پہ بھی اسلام خطروں کی زد میں ہے، داخلی طور پہ بھی شریعت کا چہرہ بری طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ میں ان دو پوائنٹ پر، حافظ ملت یہی دو کام چاہتے تھے، خارجی طور پہ بھی ہم ایک ایسی فوج تیار کر دیں کہ باہر کی کوئی بھی طاقت اگر اسلامی فکر و نظر کے اوپر غالب ہونا چاہے تو ہم اس کو قرآن کریم کی آیت سنا دیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ آج ہم اپنے ملک میں اسلام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا نام کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں ہی کا نام مسلمان ہے، اور اس مسلمان کی ذمہ داری داخلی اعتبار سے بھی شریعت کی حفاظت ہے اور خارجی اعتبار سے بھی شریعت کی حفاظت ہے۔ داخلی اعتبار سے جہاں جہاں شریعت مجروح ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، وہاں مسلمانوں کے لیے اصلاح معاشرہ ناگزیر ہے، اور خارجی اعتبار سے حکومت اگر بے ایمانی کر رہی ہے، حکومت اگر مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ رہی ہے، حکومت اگر شریعت کے تحفظ کے معاملے میں آڑ
حکومت اگر مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کر رہی ہے تو پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء صحیح طریقے سے خارجی اعتبار سے بھی میدان عمل پکڑیں اور ظاہری اعتبار داخلی اعتبار سے بھی میدان عمل پکڑیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو آج حالات کیا ہیں ہمارے؟ مسجدیں محفوظ ہیں، خانقاہیں محفوظ ہیں، مزارات محفوظ ہیں، اوقاف کی جائیدادیں محفوظ ہیں، خود مسلمان محفوظ ہیں، مدارس محفوظ ہیں. آج کوئی چیز بدنصیبی سے محفوظ نہیں. اتنی بات تو سب جانتے ہیں. آپ اس ملک کے مالک ہیں، آپ اس ملک میں کسی کے نوکر نہیں، اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی تم ہو، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی تم ہو. آج تم سے تمہاری حیثیت چھینی جا رہی ہے، آج تمہاری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں. تو ایسے عالم میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور علماء ذویل احترام کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ وہ برننگ اور سلگتا ہوا ٹاپک ہے جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. ایک دور آیا تھا جب ملک تقسیم کے مرحلوں سے گزرا تھا. اس وقت بھی حضور حافظ ملت نے ایک عالم کا کردار ادا کیا تھا، ایک مجاہد کا کردار ادا کیا تھا، ایک دانشور کا کردار ادا کیا تھا، ایک مدبر سیاسی رہنما کا کردار ادا کیا تھا. اور ارشاد القرآن لکھ کر کے انہوں نے فرمایا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اگر کوئی تقریر کی ہے تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی عنصر بھی اس میں موجود تھا، مگر حافظ ملت نے جو ارشاد القرآن لکھا اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا یہ ہجرت نہیں ہے، تم ہندوستان چھوڑ کر کے کیوں جاؤ گے، تم اپنے اسلاف کو چھوڑ کے کیوں جاؤ گے، تم مارنے کے ڈر سے کیوں جا رہے ہو. جو خدا تمہاری وہاں حفاظت کر سکتا ہے وہ خدا تمہارا گھر بھی حفاظت کر سکتا ہے. بہرحال اس سلسلے میں آج جو حالات پھر سے پیدا ہو گئے ہیں، اب تقسیم کا معاملہ نہیں ہے. کل ملک کو تقسیم کیا گیا تھا، آج دلوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. آج آپ کے اندر نفرت کے بارود پیدا کر دیے گئے ہیں. ایسی صورت میں آپ کی پوری قوم من حیث المسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے. پھر جب ایسے حالات آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان حالات میں آپ کیسے جیئیں گے؟ ان حالات میں آپ کو اپنی ڈگر کیسے دکھائی دے گی؟ تو ان حالات میں آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، قرآن آپ کو راستہ دے رہا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. پہلے مسلمان ہونے کا مطلب سمجھئے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. یہ آیت کریمہ کافروں سے نہیں کہہ رہی ہے، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو مخاطب کر رہی ہے. اے مسلمانوں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک سے، پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے مال کی بربادی سے، وَالْأَنفُسِ. تمہاری جان کی ہلاکت سے، وَالثَّمَرَاتِ. تمہارے پھلوں سے. اور پھل سے مراد آم کا پھل نہیں ہے، پھل سے مراد تمہارے اصغر ہیں، پھل سے مراد تمہارے اکبر ہیں، پھل سے مراد تمہارے عباس ہیں، پھل سے مراد تمہارے قاسم ہیں، پھل سے مراد تمہاری اولادیں ہیں. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. لوگ 420 روپے میں جنت اگر بانٹ رہے ہیں تو فرضی جنت ان کو مبارک ہو. جنت اس طرح نہیں ملتی. جنت تلواروں کے سائے سے گزرنے کے بعد ملتی ہے. جنت کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں، تم جنت کے قابل ہوئے بھی یا نہیں ہوئے. تو حضرات گرامی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. آج قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ آزمائش کے موقع پر تم ایمان کے کس پائیدار پہ کھڑے ہوئے ہو. آج آزمائش کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. دنیا ہمیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے. ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اب تک تو ہم بد عمل رہے، اب تک تو ہم بد عقیدہ رہے، اب تک تو ہم بد اخلاق رہے، اب تک تو ہم بد اتوار رہے، اب تک تو ہم نے اپنے معاشرے میں بے پناہ برائیاں پیدا کر دی.
مگر جب زمانہ ہمیں مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہماری مسجدوں کو مٹانا چاہتا ہے، 1800 مسجدیں ٹارگیٹ پہ ہیں کہ ان مسجدوں کو ختم کیا جائے گا۔ خواجہ صاحب کا مزار ٹارگیٹ بنا لیا گیا ہے کہ خواجہ صاحب کے مزار کے ساتھ بھی مقدمہ بازی کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ سلگتے ہوئے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان مسائل پر آپ کی بیداری ضروری نہیں ہے؟ کیا ان مسائل کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ آخر جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو آپ کو اگر نہیں بتایا جائے گا تو بتایا کس کو جائے گا؟ آپ کو اگر راہ عمل نہیں دکھائی جائے گی تو دکھائی کس کو جائے گی؟ آج خواجہ صاحب کے مزار کو بھی چیلنج پہ لے لیا گیا ہے اور سنوائی کے لیے کورٹ نے ایکسپٹ بھی کر لیا، اور اسی کے ساتھ ایک شوشہ چھوڑا گیا آپ کی اوقاف کی جائیداد کو بھی ہڑپنے کا۔ آپ کی اوقاف کی جائیداد کے بارے میں یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ اوقاف ہے کیا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین آرمی کے پاس ہے، فوج کے پاس، اس کے بعد سیکنڈ